باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت لے کے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے پاس پہنچایا اور انہوں نے پوچھا فرعون نے کہ بھئی کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو، کون ہے تمہارا رب، تو انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ اسی کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ تو فرعون نے کہا ان سے قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کہ تم دونوں کا رب کون ہے، چونکہ فرعون خود تو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خود ایک خدا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، تو اس کو عجیب لگا کہ یہ کون بے کس خدا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی اللہ کی توحید موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا رب وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، ثم ہدا، پھر اس کو راہ دکھائی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولی، چونکہ باطل کے عجیب طرح کے جال اور عجیب دلائل ہوتے ہیں، تو فرعون کو چونکہ ایسا منہ توڑ جواب ملا تو اب اس کو لگا کہ اوہو اب میں کیسے اپنی بادشاہت بچاؤں، تو فوراً جواب پلٹا اور کہنے لگا اچھا جو پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کیا حال ہوا؟ تو قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ایسی کوئی امت آج تک گزری نہیں کہ جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم امت کو عذاب نہیں دیتے جب تک نہ ان کے اندر کوئی رسول بھیجیں۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گئی کہ جس کے پاس اللہ کی توحید لے کے کوئی آیا نہ ہو۔ تو فرعون یہاں کہنے لگا قال فما بال القرون الاولی، پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ لا یضل، اللہ نہ غلطی کرتا ہے، لا یضل ربی، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے، غلطی کرنے اور بھولنے دونوں سے پاک ہے۔ اور اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہی ہے کہ جس نے بنایا ہے ساری کائنات کے لوگوں تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا، اور اس اللہ نے چلائے تمہارے لیے زمین کے اندر سبلا، راستے، دوسری جگہ فرمایا سبلا فجاجا، کشادہ راستے، وانزل من السماء ماء، اور ہم نے نازل فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے نازل فرمایا من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے نباتات میں سے مختلف قسموں کے جوڑے۔ مثال کے طور پہ سائنس کی تحقیق اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہر چیز کے اندر نر اور مادہ ہے، جیسے انسانوں میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں ایسے ہر چیز میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھجور، انگور، امرود اور نہ جانے کیا کیا ایسے ہی گندم نکالی، اور نہ جانے اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے جو آسمان سے آتا ہے اس کے ذریعے زمین سے اگنے والی چیزیں جو نمودار ہوتی ہیں ان میں مختلف قسم کے جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے۔ اور اب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کلو، ساری دنیا کے لوگوں تم کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو بھی چرواؤ۔ اب مثال کے طور پہ ہم مکی لے لیں، جب مکی بڑھتی ہے تو اس کے اندر انسان کے کھانے کا سامان بھی ہے، پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے وہ جانوروں کو گھاس ڈالتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیا اتنی آیات اس نے سنی اور اللہ کی یہ توحید فرعون نے سنی لیکن مانا نہیں۔ یہ ساری باتیں اہل عقل کے لیے ہوتی ہیں، اہل دل کے لیے۔ ان فی ذالک، بے شک ان میں نشانی ہے، لآیات، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین سے ساری دنیا کے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، منہا خلقناکم،
اوپر آ گیا تھا نا الذی جعل لکم الارض، تو وہی منہا اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی زمین سے ہم تمہیں ایک دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ یہی ہے کہ آدمی ابھی ہے، ہم آئے بھی مٹی سے اور پھر مر کے مٹی میں چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن دوبارہ اللہ رب العزت مٹی سے زندہ کر کے تو پھر جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اور وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یعنی فرعون کو آیاتنا كُلَّهَا اس کو ہم نے دکھائیں اپنی ساری نشانیاں، لیکن ساری نشانیاں سن کر کے اب مان لیتا لیکن مانا نہیں، فَكَذَّبَ کیا کیا؟ انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق